بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دا نیکسٹ تھراپی وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹوڈے از پرسن سینٹرڈ تھراپی اور کارل روجرز تھراپی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم فرائڈ کی بات کریں تو فرائڈ واز اے پیسمسٹ، اس کے بعد ایڈلر اور یونگ کی بات کریں تو دے ور آپٹیمسٹ، اور اگر ہم کارل روجرز کی بات کریں تو ہی واز اے سپر آپٹیمسٹ۔ ٹھیک ہے، اس کی جو اپروچ ہے وہ بیسیکلی اس بلیف پہ ہے کہ جو پرسنس کی کیپیسٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ سوشلی ہوں، فیمنیل آبسٹیکلس ہوں، وہ بیسیکلی ایک انڈیویژول کو پازیٹیو، کریٹیو، فلیکسیبل اور آلٹروئسٹک بینگ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، راجر نے اس کیپیسٹی کو نام دیا تھا ایکچولائزیشن کا یا پھر فارمیٹیو ٹینڈنسی کا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم راجرز کے بارے میں پڑھیں تو اس کے بلیفس جو ہیں ان کے اکارڈنگلی ہی واز پازیٹیو نیچر آف پرسنس۔ ٹھیک ہے، وہ بہت پازیٹیو انسان تھا۔ راجر نے ڈسٹنکٹیو اپروچ ڈیولپ کی تھی ٹورڈز تھراپی۔ ہی یوز ٹو لسن ٹو کلائنٹس، ہی لسن ٹو ایوری اسپیکٹ آف دا کلائنٹ اینڈ ہی ڈو گیو رسپیکٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اے کلائنٹ واز ڈیلیورنگ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تمام اسپیکٹس آف لائف کی بات کریں تو راجرز واز بیسیکلی اے جینوئن اینڈ اوپن پرسن، اور ہی یوز ٹو انٹریکٹ اوتھینٹکلی ود دا کلائنٹس، اور یہ خود کو کلائنٹس کے ساتھ اتنا انوالو کر لیتا تھا کہ ان کی دنیا میں جا کے بہت ڈیپتھ میں دیکھتا تھا اور ان کی فیلنگس کو فیل کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہم ایمپتھی کی بات کرتے ہیں، دیٹ کانسیپٹ واز آلسو گیون بائی کارل روجرز۔ اچھا، پھر اس کے بعد کارل روجرز نے نا کچھ پریمیسز دیے تھے، ٹھیک ہے، کچھ ایلیمنٹس جو رینکین پریکٹس کے تھے ان کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ پریمیسز کی بات کی تھی۔ اکارڈنگ ٹو ہیم، کلائنٹس جو ہوتے ہیں دے ہیو دا کریٹیو پاورس۔ تھراپی جو ہوتی ہے وہ کلائنٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے، تھراپی سے کلائنٹ کو ہیلپ ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پرسنل یونیکنیس اور سیلف ریلائنس کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ تھراپی پروسیس کا سینٹرل فگر ہوتا ہے، اور تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی کلائنٹ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیلف کریشن کی پاورز کو ایکسیس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تھراپسٹ شوڈ ناٹ سیک ٹو ایجوکیٹ کلائنٹس، اور تھراپسٹ شوڈ ناٹ آلسو فوسٹر ڈپینڈنسی ود دا کلائنٹس بائی بیکمنگ دیئر لو آبجیکٹس۔ اور اس کے علاوہ کارل روجرز نے بتایا تھا کہ جو تھراپی ہوتی ہے وہ بیسکلی کلائنٹس کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اپنے پریزنٹ کو ایکسپیرینس کر سکیں ود ان دا تھراپی سیٹنگ۔ اگر ہم پرسن سینٹرڈ تھراپی کی ویلویشن کی بات کریں تو یہ بیسیکلی 4 ڈیولپمنٹل پیریڈس میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے۔ دا فرسٹ ون از نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ۔ یہ جو پیریڈ تھا یہ 1940s میں اسٹارٹ ہوا تھا، اور راجرز نے اس کو کریکٹرائز کیا تھا بائی گروئنگ اورژن ٹو ڈائریکٹیو ٹریڈیشنل تھراپی میتھڈس کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو پبلیکیشن ہے کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی وہ اسی پیریڈ میں تھی۔ ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ واز کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی۔ 1950s میں راجر نے اپنی اپروچ کا نام چینج کر دیا تھا اور اس نے نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ سے اس کا نام رکھا تھا کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی۔ ٹھیک، اور اس پیریڈ کے دوران راجرز نے اپنی ایک بک پبلش کی تھی کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، اور اس کا جو فوکس تھا وہ نان ڈائریکٹیو ٹیکنیک سے اس نے چینج کر دیا تھا، اور جو ایک تھراپی پروسیس ہے اس میں اس نے کلائنٹس کے ایبلٹیز کو آن کرنا شروع کر دیا تھا، آنر دینا شروع کیا تھا۔ دا تھرڈ ون واز بیکمنگ اے پرسن۔ 1960s کے دوران کی اگر ہم بات کریں تو جو راجرز تھا اس نے کلیئرلی فوکس کیا تھا سیلف ڈیولپمنٹ پہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو ورک تھا وہ اسٹرانگلی ایسوسیٹ کر رہا تھا ہیومن پوٹینشیل موومنٹ کے ساتھ۔ اس نے اپنی ایک بک پبلش کی تھی آن بیکمنگ اے پرسن، اور اس کے علاوہ جو اس کی میجر پبلیکیشنز کچھ اور بھی آئی تھیں اس پیریڈ کے دوران۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جتنی بھی پبلیکیشنز تھیں وہ بیسیکلی ریفلیکٹ کر رہی تھیں پرسن سینٹرڈ پرنسپلس کی اپلیکیشنز کو، جو کہ نیو سچویشنز میں اپلائی کر رہا تھا، جس میں انکاؤنٹر گروپس اور ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپس بھی آ جاتے تھے۔ دا نیکسٹ پیریڈ از ورلڈ وائڈ ایشوز۔ 1970s اور 80s میں راجرز جو تھا
اس کا زیادہ جو مین کنسرن بن گیا تھا وہ ورلڈ وائڈ ایشوز تھے. اس نے سینٹر فار دا اسٹڈی آف دا پرسن فاؤنڈ کی تھی کیلیفورنیا میں 1968 میں, اور اپنا جو کام تھا اس نے ڈیڈیکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا فار دی امپرومنٹ آف انٹر ریشل ریلیشن شپس اور ورلڈ پیس کو لانے میں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ وہ ڈفرینٹ لوگوں سے بھی ملا تھا, ڈفرینٹ یونینز وغیرہ سے ملا تھا, اور اس نے ورلڈ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا تھا. تھیوری آف سائیکو تھراپی دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی کیا ہے. تو جو سائیکو تھراپی ہے وہ 2 فنڈامنٹل فیکٹرز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرسن سینٹرڈ تھراپی ہے وہ سکسیزفل ہو سکتی ہے. دا فرسٹ ون از کہ تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ دا سیکنڈ ون از تھراپسٹ کو کلائنٹ کے ساتھ ایک سرٹن ٹائپ آف ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا چاہیے. جب کلائنٹس کو پتہ چلے گا کہ دا تھراپسٹ از ٹرسٹنگ دیم, ٹھیک ہے, تھراپسٹ ان پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, تو کلائنٹس پھر اپنے آپ میں خود میں ٹرسٹ بلڈ کرنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر ان کے اندر پرسنل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, اور سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی ان کی بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جتنا اچھا ریلیشن شپ ہوگا, اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا, اتنا ہی وہ سائیکو تھراپی کے لیے سکسیزفل ہوگا. اچھا, اگر ہم افیکٹو سائیکو تھراپی کے اسینشیلس کی بات کریں تو کچھ اسینشیلس بھی ڈسکرائب کیے گئے تھے. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ کنڈیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کنٹینیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سب سے فرسٹ والی ہے کہ 2 لوگ ایک سائیکولوجیکل کانٹیکٹ میں انوالو ہوتے ہیں. دا فرسٹ ون از دا کلائنٹ, جو کہ اسٹیٹ آف انکانگرنس میں ہوتا ہے, اینشیس ہوتا ہے, ولنریبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دا سیکنڈ پرسن جو تھراپی میں ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی دا تھراپسٹ, جو کہ کانگرنٹ ہوتا ہے اور ایک ریلیشن شپ میں انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک, دا فورتھ ون از جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ایکسپیرئنس کرتا ہے فار دا کلائنٹ. ٹھیک, اس کے علاوہ دا ففتھ ون از جو تھراپسٹ ہے وہ ایک ایمپیتھیٹک انڈرسٹینڈنگ ایکسپیرئنس کرتا ہے کلائنٹ کے انٹرنل فریم آف ریفرنس کی, اور اس کے جو ایکسپیرئنسز ہیں ان کو کمیونیکیٹ کرتا ہے بہتر طریقے سے. اینڈ دا سکس ون از جو کمیونیکیشن ہے کلائنٹ کا تھراپسٹ کے ساتھ, اس میں ایک ایمپیتھیٹک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے فرام دا تھراپسٹ پوائنٹ آف ویو, اور ایک انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہوتا ہے فرام تھراپسٹ. ٹھیک ہے, جو کہ منیمل ڈگری تک اچیو ہو جاتا ہے. دا نیکسٹ ون از کور کنڈیشنز آف پرسن سینٹرڈ تھراپی. جس سے پہلے میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ 3 بیسک کور کنڈیشنز ہیں. دا ون از کانگرنس, دا نیکسٹ از انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ, اینڈ دا تھرڈ ون از ایمپیتھیٹک ریلیشن شپ. ہم ان تینوں کور کنڈیشنز کو ایکسپلین کریں گے کہ بیسیکلی یہ ہیں کیا, اور ان کور کنڈیشنز کو ہم ایز اے تھراپسٹ کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں فار دا سکسیزفل تھراپی. ٹھیک ہے, سب سے فرسٹ ہے کانگرنس. کانگرنس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اٹ از بیسیکلی دا اوتھینٹسٹی ایز ویل ایز دا ٹرانسپیرنسی. ٹھیک ہے, جو کانگرنٹ تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ ریئل ہوتے ہیں, اوپن ہوتے ہیں اور آنیسٹ ہوتے ہیں. راجرس نے کلیم کیا تھا کہ میں ایز اے تھراپسٹ جتنا زیادہ جینون ہو سکتا ہوں ریلیشن شپ میں ہوتا ہوں, اور یہ اتنا ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. راجرس کے اکارڈنگلی جو تھراپسٹ کانگرنس ہے بہت اسینشیل ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جینون ریالٹی پرووائڈ کرتے ہو تو جو دوسرا پرسن ہوتا ہے وہ سکسیزفلی اس ریالٹی کو اپنے اندر سیکھ کر لیتا ہے. جو کاؤنسلر کانگرنس ہے یہ بیسیکلی ایک سورٹ آف گراؤنڈنگ ہے, یا ایک سورٹ آف ریالٹی ہے جو کلائنٹ کے جو ریئل سیلز ہیں ان کو بیسیکلی ہیلپ کرتی ہے کہ کلائنٹ اپنے ریئل سیلز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. ٹھیک ہے, کانگرنس امپلائی کرتی ہے کہ جو تھراپسٹ ہیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے اور ایکسپریس کرنا چاہیے اپنی پازیٹیو فیلنگس کو بھی اور اپنی نگیٹیو فیلنگس کو بھی ود ان دا تھراپیوٹک ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, راجرس نے ایمفیسائز کیا تھا کہ جو لیس پازیٹیو فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کی امپورٹنس کو بھی اس نے بتایا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ایون کہ کچھ ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں جو کہ پلیئربل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یا پھر کچھ ایٹیٹیوڈز ایسے ہوتے ہیں وہ گڈ ریلیشن شپ میں اس طرح سے رول پلے نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ کو ریئل ہونا چاہیے ان دا ریلیشن شپ.
دا نیکسٹ از انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. اگر ہم انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کو ڈیفائن کریں تو یہ بیسیکلی ہے ایکسیپٹنس، رسپیکٹ اور پرائزنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمفسس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ آر یو ویلیوئنگ یور کلائنٹ ایز اے سیپریٹ پرسن، جس کی تھاٹس، فیلنگس، بلیفس اور جو انٹائر بینگ ہے وہ اوپنلی ایکسیپٹیڈ ہونا چاہیے وداؤٹ اینی کنڈیشنس. ٹھیک ہے، اگر ہم پرسن سینٹرڈ تھراپی کو بات کریں تو اس میں جو تھراپسٹ ہے وہ کلائنٹ کو کمپلیٹلی ایکسیپٹ کرتا ہے اور کلائنٹ کے کو ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کرتا ہے کہ ایکچولی ہو دے ریئلی آر ان واٹ دے ریئلی وانٹ. ٹھیک ہے، اور جب آپ کلائنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہو ایز دے آر تو جو تھراپسٹ ہے وہ کلائنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ خود کو ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کر دے. اچھا، راجرس نے بتایا تھا کہ جب اس نے ایز اے تھراپسٹ ایکسیپٹنس اور لائکنگ شو کی ٹورڈز ہز کلائنٹ تو جو ریلیشن شپ تھا وہ زیادہ اچھے سے بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ وارم ریگارڈ کرتے ہو اپنے کلائنٹ کو اور ایک انکنڈیشنل سیلف ورتھ بھی پرووائڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو جو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، فیلنگز، واٹ ایور کنڈیشنز، فیلنگز اور بیہیویئر از دا کلائنٹ شوئنگ، یو ہیو ٹو شو ہم یا یو ہیو ٹو ریگارڈ ہم ود انکنڈیشنل سیلف ورتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر ریسپیکٹنگ یور کلائنٹ، یو آر لائکنگ یور کلائنٹ ایز اے سیپریٹ پرسن، اور اس طریقے سے وہ اپنی فیلنگس کو جو وہ آن کر رہا ہے ان کو اپنے طریقے سے بتا سکتا ہے. دا تھرڈ ون از ایمپتھی. اگر ہم ایمپتھی کو ڈیفائن کریں تو اٹ از بیسیکلی بیٹا دا ابیلٹی ٹو پٹ یور سیلف ان سم ون ایلس شوز. ٹھیک ہے، خود کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا. تو جو ایمپتھی ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان اے تھراپیوٹک ریلیشن شپ اور ان سکسیزفل پرسن سینٹرڈ تھراپی. ٹھیک ہے، ایمپتھی کے 3 مین کمپوننٹس ہیں، ان کو ہم ون بائی ون ایکسپلین کر لیتے ہیں. دا فرسٹ ون از انٹلیکچوئل ایمپتھی، دا سیکنڈ ون از ایموشنل ایمپتھی اینڈ دا تھرڈ ون از امیجنیٹو ایمپتھی. انٹلیکچوئل ایمپتھی کا مطلب ہے کہ جو دنیا ہے اس کو کلائنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ان این انٹلیکچوئل وے. ٹھیک، ایموشنل ایمپتھی کی اگر ہم بات کریں تو یہ نیچرلی یا اسپونٹینیسلی اکر ہو جاتی ہے جب ایک ایموشن کے کلائنٹ کے کسی بھی ایک ایموشنل اسٹیٹ یا ورڈس کے رسپانس میں آپ ایک ایموشن کو ایکسپریس کرتے ہو ایز اے تھراپسٹ. اینڈ دا تھرڈ ون از امیجنیٹو ایمپتھی. امیجنیٹو ایمپتھی میں آپ خود سے ایک ایمپتھی کا سوال پوچھتے ہو، دیٹ از بیسیکلی کہ ہاؤ وڈ یو فیل اف یو وڈ بی ان کلائنٹس کنڈیشن. ٹھیک ہے، تو دیٹ از بیسیکلی امیجنیٹو ایمپتھی کہ آپ خود کو کلائنٹ کی جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہو. تو دس از آل اباؤٹ دا کور کنڈیشنز. اگر یہاں پہ بیٹا میں ٹیکنیکس کی بات کروں تو دیر آر نو اسپیسیفک ٹیکنیکس فار پرسن سینٹرڈ تھراپی. کوئی اسپیسیفک ٹیکنیکس نہیں ہے، بلکہ جو کور کنڈیشنز ہمارے پاس ہیں انہی کور کنڈیشنز کو ایز تھراپیوٹک ٹیکنیک یوز کیا جاتا ہے ود دا کلائنٹس. ٹھیک ہے، تو جب یہ کنڈیشنز آپ کے اندر ہوں گی ایز اے تھراپسٹ تو پھر آپ بہت اچھے سے کلائنٹ کو سیشنز لے سکتے ہو، کلائنٹ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو. تو کوئی اسپیسیفک ٹیکنیکس موجود نہیں ہیں فار دا پرسن سینٹرڈ تھراپی. 2 قسم کے پرسن سینٹرڈ تھراپسٹ ہوتے ہیں، ایک جو ہیں وہ ٹریڈیشنل پرسن سینٹرڈ تھراپسٹ ہیں اور دوسرے کنٹمپریری پرسن سینٹرڈ تھراپسٹ ہیں. جو پہلی ٹائپ ہے ٹریڈیشنل پرسن سینٹرڈ تھراپسٹ کی، وہ بیسیکلی ہائیلی نان ڈائریکٹیو ہوتے ہیں، کوئی بھی اسسمنٹ پروسیجرز نہیں یوز کرتے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس اسپیسیفک گولز ہوتے ہیں فار دا کلائنٹس. ٹھیک ہے، اسپیسیفک گولز اسٹیبلش نہیں کر پاتے کلائنٹس کے لیے. دوسری ٹائپ کی اگر ہم بات کریں تو دے آر بیسیکلی کنٹمپریری پرسن سینٹرڈ تھراپسٹ. یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، دے آر ڈائریکٹیو تھراپسٹ اور ان کے اندر انڈر لائن پرسن سینٹرڈ فلاسفی کو یہ ایڈہیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو بیٹا دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی چیزوں کی جو میں نے ٹاپکس آج کور کیے ہیں. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹوڈیز لیکچر.